أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا. اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح ہوگا، وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں باوجاہت ہوگا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مقربین میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں اور بڑی عمر میں. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد، وہ کہنے لگی اے میرے رب میرے لڑکا کس طرح ہوگا. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما دے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران ہے. الحمدللہ اس کی تفسیری سلسلہ شروع ہو کر کے سورہ بقرہ مکمل ہوا اور سورہ آل عمران کے تقریباً 44 آیتیں ختم ہو گئیں. اب یہ 3 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 45، 46 اور 47. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے ایک خوشخبری دی بیٹا ہونے کی، جس کا تذکرہ ہے، اور وہ بیٹے کون ہیں، ان کے کچھ اوصاف ان آیات میں بیان کیے گئے. فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. فرشتوں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اللہ کے کلمے کی. ان کا نام کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا. عیسیٰ ابن، وہ کون ہیں؟ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا گیا مصدقا بکلمۃ من اللہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں. اللہ کا کلمہ وہاں بھی کہا گیا، یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے. کلمہ کہتے ہیں زبان سے نکلنے والے لفظ کو، نامکمل لفظ کو کلمہ کہتے ہیں.
جیسے اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بس اللہ کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ساری چیزوں میں یہی چیز اللہ کا حکم ہی کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز پر یہ صرف حکم دیتے ہیں کہ فلاں چیز ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہر انسان اسی طرح پیدا کیا گیا، اللہ کے حکم سے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی اور اللہ کے اسی امر کن سے یہ بالکل صراحتاً امر کن سے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس میں زیادہ یہ چیز صادق آتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کے، یعنی وہ کسی کے باپ کی وجہ سے، کسی مرد کی ملاقات کی وجہ سے پیدا ہونے والے آدمی نہیں ہیں، بلکہ صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے ہیں، بغیر کسی اسباب کے اللہ نے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اوروں کو اللہ نے اسباب، اوروں کے سلسلے میں اللہ نے اسباب اختیار فرمائے، تو اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک نام ان کا بتلایا گیا مسیح۔ مسح یمسح کے معنی ہے چھونا۔ مسیح کے مسیح فعیل کے وزن پر ہے، فعیل کا وزن فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مسیح کے معنی اب ہو گئے چھونے والا، فاعل کے وزن پر اگر ہو، اگر مفعول کے وزن پر ہو تو چھوا ہوا۔ کیا معنی ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام مسیح ہے، وہ مادرزاد نابیناؤں کو، مادرزاد اندھوں کی آنکھ میں معجزاتی طور پر، اگلے ہفتے وہ باتیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی، مادرزاد جو نابینا ہوتے تھے، جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا بن کر کے پیدا ہوتے تھے، بغیر بینائی کے پیدا ہوتے تھے، ان کی آنکھ پر حضرت ایسا ہاتھ پھیرتے تھے ان کو بینائی آ جاتی تھی۔ یہ حضرت کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزہ تھا۔ اس اعتبار سے مسیح کے معنی ہوئے ہاتھ پھیرنے والا۔ ایک معنی مسیح کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے اوپر پر پھیر دیا تھا، اپنا پر پھیر دیا تھا، جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش کے وقت جو آلائش اس کے ساتھ نکلتی ہے اس سے وہ پاک ہو گئے تھے۔ اس اعتبار سے یہ ممسوح کے معنی میں ہے کہ وہ انسان جس پر پھیرا گیا، ہاتھ پھیرا گیا، پر پھیرا گیا، تو یہ مسیح کے معنی یہ ہو گئے۔ ہم لوگ سنتے ہیں دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح الدجال۔ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ سپاٹ ہوگی بالکل، یعنی اس کی ایک آنکھ ایسی، ایک کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے اس کی جگہ کو ایسے ہی جیسے پلک کے اوپر ہاتھ پھیر دیا گیا ہو، بالکل سپاٹ ہو گیا، ایسا وہ ہوگا دجال، اس لیے اسے مسیح الدجال کہتے ہیں۔ الغرض یہاں فرمایا گیا المسیح، ایک صفت تو کلمۃ اللہ، ایک صفت، ایک نام تو مسیح ہے۔ ایک تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کسی باپ کے، کسی مرد کی اولاد نہیں ہے، ان کو اللہ نے ماں کے ذریعے سے پیدا کیا، اس لیے ان کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ آگے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک وجیہ کہتے ہیں باروب آدمی کو، تو وجیہ کے معنی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی وجاہت عطا فرمائیں گے، رعب عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مرتبے کو بلند کریں گے۔ مشہور واقعہ ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے اللہ سے جوڑنے کی محنت کی تو لوگوں نے ان کو تکلیف پہنچاتے پہنچاتے آخری یہ کوشش کی کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ دوڑے ان کو مارنے کے لیے، سولی پہ لٹکانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا آسمان پر، ایک ان کی رفعت شان ہوئی۔ یہ بھی ایک وجاہت کی، یہ بھی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو بلند فرمایا، وجیہن فی الدنیا، اور آخرت میں تو نبی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعزاز عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں اعزاز اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو سولی دی، بلکہ اللہ نے اپنے پاس ان کو اٹھا لیا۔ اور ولیکن شبہ لہم، ان کی شباہت ان میں سے ایک آدمی پر ڈال دی گئی۔ اب وہ ایک آدمی، جتنے لوگ مارنے کے لیے دوڑے ان میں سے ایک آدمی پر ان کی شباہت ڈال دی گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کو سولی دے ڈالی، اور آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر کے ایک آدمی کو صلیب میں لٹکایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جو بھی عیسائیت کو اختیار کرے گا، اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جو لوگ ہمارے مذہب کو اختیار کریں گے، میرا بیٹا اپنی جان دے کر کے سب کے گناہوں سے سب کی طرف سے اپنی جان دے کر کے سب کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ سارے لوگ جو جتنا بھی پاپ کر لو، جتنا بھی گناہ کر لو، عیسائیت میں داخل ہو جاؤ گے، عیسیٰ کے اپنے جان نثار کر دینے کی وجہ سے سب پاک ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو سراسر غلط ہے اور باطل ہے۔ الغرض فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور اللہ کے نبی ہونے کے ناطے مقربین میں سے تو ہوں گے ہی، اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوں گے۔ آگے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید اوصاف، مزید ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ گہوانے میں بات کرنے والے ہیں۔ تاریخ میں تین بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے گود میں بات کی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کے علاوہ کسی نے گہوانے میں بات نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، جنہوں نے اپنی ماں کے گود میں جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی، تمہارے بچہ کیسے ہو گیا، جس کا ان کو پہلے سے خوف تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسی بات پیش آئے تو تم اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا، ہم کہلوا دیں گے بچے سے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ سارا تفصیلی قصہ سورہ مریم میں مذکور ہے۔ اس میں اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ یہ سب جو آگے کی جو آیتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تفصیلات اس جگہ آئیں گی۔ تو بولنے والوں میں سب سے پہلے ماں کے گود میں بولنے والوں میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ایک اللہ والے تھے بنی اسرائیل میں، جن کا نام تھا جریج۔ بڑے عبادت گزار تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اپنے مذہب کے اعتبار سے نماز پڑھتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، ان کی ماں آئی، ماں نے آ کر کے بلایا جریج، وہ نماز میں لگے رہے۔ انہوں نے سوچا یا اللہ، ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف ماں پکار رہی ہے، کیا کروں؟ ان کے دل میں جو بات آئی کہ وہ نماز کو باقی رکھیں، تو وہ نماز میں لگے رہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، ان کو کھانے پینے کا وقفہ بھی بڑا لمبا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں دی ہوگی،
تو ایک دن ان کی ماں آئی تو وہ نماز میں کھڑے رہے، ماں نے پکارا وہ چلی گئی، جواب نہیں ملا تو چلی گئی۔ دوسرے دن ماں پھر آئی، وہ نماز میں کھڑے رہے، نماز میں ہی رہے، نماز پڑھتے ہی رہے۔ ماں نے ان کو آواز دی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی نماز کو باقی رکھا۔ تیسرے دن بھی جب ایسا ہوا، ماں آئی اور ماں نے بلایا، تو جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں نے ایک بد دعا کی کہ یا اللہ اسے بدکار عورتوں سے واسطہ پڑھنا چاہیے، یہ بدکار عورتوں کا منہ دیکھے۔ ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ نمازی اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑوں کی بد دعاؤں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو کر کے رہتی ہے۔ دعا اور بد دعا دونوں چیزیں اپنے بڑوں کی قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، اساتذہ ہوں، ہمارے شیوخ ہوں، ہمارے کوئی بھی ہمارے دیگر بڑے ہوں، ان کی دعاؤں اور بد دعاؤں میں اثر رہتا ہے۔ تو یہ بد دعا کی ماں نے قبول ہو گئی۔ تو ایسا ہوا کہ اچانک ان کی عبادت کا شہرہ ہونے لگا، بنی اسرائیل میں بہت شہرت ہو گئی، لوگ ان کو بہت نیک سمجھنے لگے، حسد پیدا ہو گیا۔ تو لوگوں نے ایک عورت کو تیار کیا، ایک عورت تیار ہو گئی کہ ان پر تہمت لگائے۔ عام طور سے جتنے بڑے لوگ مشہور ہوئے تو ان پر جو مسئلہ کھڑا ہوا وہ عورتوں کے ذریعے سے ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی ایک عورت کو تیار کیا گیا کہ وہ ان پر تہمت لگائے۔ وہ ان کے عبادت خانے میں جاتی تھی۔ عبادت خانہ ان کا ایسا تھا، بالا خانہ تھا، تہ خانہ تھا، یعنی اوپر کی ایک منزل تھی، نیچے کی منزل تھی۔ نیچے کی منزل میں ان کے جانور وغیرہ رہتے تھے، اوپر کی منزل میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ عورت وہاں آنے جانے لگی، لیکن وہ جریج چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے قطعاً اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس نے سوچا کہ کام ایسے نہیں چلے گا، ایسا کرتے ہیں۔ ان کے جانوروں کو چرانے والا ایک چرواہا ہوتا تھا، اس عورت نے اس کے ساتھ بدکاری کی اور پھر اسے حمل ہوا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ ایک جریج کا بچہ ہے۔ تو لوگوں میں بڑے غم و غصے کا ماحول پیدا ہو گیا، لوگ دوڑے، ہم تو تجھے عبادت گزار سمجھتے تھے، ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے، تو بڑا منافق نکلا، تو نے اتنی بڑی غلطی کی۔ لوگ جب ایسا موقع ہوتا ہے، کسی بڑے کے اوپر بھی کوئی بات آ جاتی ہے تو سب لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، سب اپنی اپنی بھڑاس نکال بھی لیتے ہیں ایسے موقع پر۔ تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا، ان کو لوگوں نے مارا پیٹا، اسی پر بس نہیں کیا، ان کا جو عبادت خانہ تھا اسے بھی ڈھا کے ختم کر دیا۔ جریج کو بڑی تکلیف ہوئی، کچھ پوچھا تک نہیں لوگوں نے۔ جریج نے کہا کیا معاملہ ہے، کچھ بتا تو دو۔ لوگ جو جذبے میں تھے مارا ختم کر دیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا جریج نے، آخر بتا تو دو کیا معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو زانی ہے، بدکار ہے، تو نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی جس کی وجہ سے بچہ ہوا۔ تو بہت چونکے، اللہ یہ تہمت میرے اوپر کس نے لگائی، کیسے ہو گیا یہ؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے نماز پڑھنے دو۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، گڑ گڑایا، یا اللہ اس چیز کو میرے اوپر سے ہٹا دیجئے۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ وہ اسی بچے سے کہلوائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بچے کے جس بچے کو لے کر کے وہ فاحشہ عورت نے ان پر تہمت لگائی، اس کے پیٹ میں ایک چونکا مارا۔ تو وہ بچہ چونکا مار کر کے اس نے اس سے پوچھا اس بچے سے کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے فوراً کہا کہ وہی چرواہا جو تمہارے بکریاں چراتا ہے۔ تو سب لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، ہم نے یہ کیا کر دیا۔ سب اس اللہ والے کی پیشانی کو چومنے لگے، اس کے ہاتھ کو چومنے لگے۔ یہ ایسی ہی چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں، لوگ اچانک سے کسی بات کو لے کر کے بدظن ہو جاتے ہیں، لوگ چڑھاتے بھی ہیں تو سر کے اوپر، گراتے ہیں تو پیر سے کھنڈل جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے کی بات ہو گئی ان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں، اب ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، ہم آپ کے لیے دوبارہ سونے چاندی سے آپ کے لیے عمارت تعمیر کریں گے، آپ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، میرا عبادت خانہ جیسا تھا مجھے ویسا بنا دیجیے، بنا کر کے دے دیجئے۔ پھر لوگوں نے بنا کر کے دیا۔ تو یہ جریج والا جو بچہ ہے، یہ بھی بچپن میں ماں کی گود میں بات کرنے والوں میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے۔
بخاری میں یہ روایت ہے۔ تیسرا ایک بچہ جس کے بارے میں اسی روایت میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا، اچانک ایک سوار اس کے سامنے سے گزرا، اس کی ماں کے سامنے سے، خوبصورت نوجوان، دیکھنے میں بڑا لہیم شہیم، سواری پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے۔ ماں کو کیا ہوتا ہے، کسی کو اچھی حالت میں دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرا بچہ بھی ایسا ہو جائے، تو ماں نے فوراً اپنی زبان سے کہا کہ کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا، تو فوراً اس بچے نے دودھ پینے کو چھوڑا اور ادھر منہ کر کے کہا کہ اللہ مجھے اس طرح نہیں بنانا، پھر دودھ پینے میں لگ گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ گزرے، ان کے ہاتھ میں ایک عورت تھی جسے لوگ مار رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ذلیل کر رہے تھے، تو ماں نے جب اسی حالت میں اس عورت کو دیکھا تو اس نے کہا اللہ اس طریقے ایسا میری بچے کی زندگی میں کبھی ایسا نہ ہو، تو بچے نے فوراً دودھ پینا چھوڑا، اس جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے۔ ماں کو بڑی حیرت ہوئی، ماں نے اسی بچے سے پوچھا کہ تیرا آخر ارادہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ماں تو نے جس آدمی کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر کے تو نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسا ہو جاؤں، وہ غلط فیصلہ تھا۔ وہ دیکھنے میں تو ظاہر میں خوبصورت اور اچھی شکل کا تھا، لیکن وہ اندر سے خراب آدمی تھا، وہ ایک ظالم آدمی تھا، وہ دوسروں کو تکلیف دینے والا انسان تھا۔ تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میں تمہاری دعا زبان سے نکلی اور میں ایسا ہو جاؤں تو یہ بڑے میرے لیے میری زندگی میں خسارہ ہو جائے گا، اس لیے میں نے کہا مجھے ایسا نہ بنائیے۔ پھر وہ جو ایک عورت کسی بچی کو لے جا رہے تھے، جسے مار رہے تھے، لوگ ذلیل کر رہے تھے، لوگوں کی نظروں میں تو وہ ذلیل تھی، لیکن لوگ خامخواہ اس پر تہمت لگا کر کے اسے مار رہے تھی تو وہ اللہ کی نیک بندی۔ میں نے کہا لوگ کسی کو غلط سمجھیں اور وہ اصل میں نیک ہو، یہ اچھا ہے کہ لوگ کسی کو اچھا سمجھیں اور ظاہر میں وہ غلط ہو۔ نیک باشی و بدت گویند خل بہ کے بد باشی و نیکت دینن، تو نیک رہے اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو برا رہے اور لوگ تجھے اچھا سمجھیں۔ تو اسی طریقے کی بات ہو گئی، تو میں نے اسی لیے اسے یہ جملہ کہا کہ اللہ مجھے اس طرح سے بنا دیجیے۔ تو یہ 3 افراد ہیں جنہوں نے گہوارے میں بات کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جریج والا وہ بچہ اور یہ بچہ، تو یہ 3 شخصیات ہو گئی۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صالحین یہ ہر نبی کی صفت ہے، نیک ہونا ہر نبی کی صفت ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ اوصاف لگتے ہیں۔ آگے فرمایا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ بشارت سنائی گئی، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں اولاد ہوگی، تو حضرت مریم نے کہا انا یکون لی ولد، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، فرشتے نے، اللہ نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتے ہیں، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو بس اللہ کو کسی چیز حکم دینا ہوتا ہے، زیادہ کیا اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کا حکم، بس اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاں اولاد ہو بغیر باپ کے، وہ بس ہو کر رہے گی۔ تو یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے اور حضرت مریم علیہ السلام کے کچھ حالات اس میں بیان کیے گئے، اور اگر آئندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مزید باتیں اگلی آیات میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اس آیات کے ذیل میں کہی گئی ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے،
بعض لوگ منطق اور فلسفہ اور دنیاوی اسباب کو رکھ کر کے کچھ لوگ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بھی کوئی باپ تھے، ان کے باپ کا نام بھی بعض لوگ بتاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا فیصلہ ہے، ہمیں اس سلسلے میں ذرا بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف باپ کے بغیر پیدا کر رہے، اس میں کون سا تعجب ہے؟ ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام